ایسا شخص جس نے انسانی جسم کے برتن بنائے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک انسان نہیں بلکہ شیطانی روپ تھا۔ آج کل کی ہارر مووی اسی شخص کے کردار سے متاثر ہو کر بنائی جا رہی ہیں، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اصل زندگی کتنی بھیانک ہوگی۔ آج کل کی مشہور ترین ہارر مووی جن میں نورمن بیٹس، لیدر فیس اور بفلو بیلز، یہ سب کردار اسی ایک ہی آدمی سے جڑے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ایڈ گین نامی شخص کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے انسانی لاشوں کو اپنے گھر کا فرنیچر بنایا، کھوپڑیوں کو برتنوں کی طرح استعمال کیا اور کھال سے ماسک تیار کیے۔ ایڈ گین کی کہانی خوف، دہشت اور نفسیاتی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو سچائی آپ سننے جا رہے ہیں وہ حقیقت ہے، اور حقیقت کبھی کبھار افسانوں سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ ایڈ گین سن 1906 میں امریکہ کے چھوٹے سے قصبے وسکونسن میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ اس کا باپ ایک شرابی شخص تھا، جبکہ اس کی ماں ایک مذہبی اور انتہا پسند عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور خاص طور پر عورتیں شیطان کا ذریعہ ہیں۔ اسی سخت ماحول نے ایڈ کے دماغ کو بچپن سے ہی تنہائی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیا۔ ایڈ کے کوئی دوست نہیں تھے۔ وہ زیادہ تر وقت کتابوں میں اور اپنی ماں کے ساتھ گزارتا۔ ایڈ گین اپنی ماں سے جنونی محبت رکھتا تھا۔ جب 1945 میں اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اس کے لیے یہ دنیا ختم ہو گئی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس کا دماغ حقیقت کو کھونے لگا، اور یہی وہ وقت تھا کہ وہ قبرستانوں کا رخ کرنے لگا۔ ایڈ گین رات کے اندھیرے میں قبریں کھود کر تازہ دفن کی ہوئی لاشیں نکال کر ان لاشوں کے حصے الگ الگ کرتا، پھر وہ جسم کے حصے اپنے ساتھ گھر لے آتا۔ وہ ان حصوں کو اپنی ماں کی یاد کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے گھر میں انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں اور کھالوں سے بنی ہوئی چیزیں جمع ہو گئیں۔ ابھی تک اس کے آس پاس کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی قبرستان کا چکر لگانے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ قبریں کھودی ہوئی ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور پولیس کے پاس چلا گیا۔ پولیس فوراً وہاں قبرستان پہنچی تو پولیس نے بھی دیکھا کہ یہ آخر کون کر سکتا ہے۔ پولیس نے اپنی تلاش شروع کی۔ تلاش کرتے کرتے ایڈ کا کوئی سراغ مل گیا۔ پولیس نے ایڈ پر 2 قتل ثابت کیے، لیکن اصل خوف اس وقت پھیلا جب پولیس نے بعد میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا تو اندر کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ کئی اہلکار اپنی زندگی میں وہ منظر نہیں بھول پائے۔ کچن اور بیڈ روم میں انسانی اعضاء موجود تھے۔ انسانی کھوپڑیوں کو برتنوں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ کرسیاں، میز اور لیمپس انسانی کھالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ الماریوں میں بہت سے ماسک ملے جو انسان کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ یہ گھر قبرستان سے زیادہ ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت پولیس کا کہنا تھا کہ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکے۔ اگرچہ ایڈ پر اس وقت 2 قتل ثابت تھے، لیکن ان دنوں کی تفصیل بھی بہت خوفناک تھی۔ ایک دکاندار کی لاش اس کے گھر سے ملی جس کی کھال اتاری جا چکی تھی۔ پولیس کی تفتیش نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایڈ کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ انکشاف اتنا خوفناک تھا کہ پورے امریکہ میں دہشت پھیل گئی۔ آخر کار ایڈ کو 1957 میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے اسے ذہنی طور پر بیمار قرار دیا اور اسے جیل کی بجائے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا۔ وہاں ایڈ نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ بالآخر 1984 میں اس کی موت ہوئی، لیکن اس کا خوفناک کردار یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہالی ووڈ نے اس کی کہانی کو کئی فلموں میں زندہ رکھا جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ایڈ گین کی کہانی صرف ایک قاتل کی کہانی نہیں بلکہ ایسے انسان کی تصویر ہے جو ذہنی طور پر بیمار اور سماجی تنہائی کی وجہ سے شیطان میں بدل چکا تھا۔ ایڈ گین کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انسان کے اندر چھپی ہوئی تاریخ کتنی خوفناک ہو سکتی ہے۔
اس پر پولیس نے صرف 2 قتل ثابت کیے، لیکن جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو وہ چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انسان کی روح میں ہمارے درمیان ایک شیطان رہتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں ایڈ گین ایک پاگل تھا یا شیطان کا بھیانک روپ؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی تاریخی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔